السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 الذی والصلاۃ والنبی وعلی آلہ وصحبہ وتقدیم بجلالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، ملت اسلامی، کسی شاعر نے پیارے کو کہا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا لیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا لیے، اصل مراد حاضری اس بات حل کی ہے، ثابت ہوا کہ اللہ فرائض فروض ہے، ثابت ہوا کہ اللہ فرائض فروض ہے، اصل اصول بندگی استاد ورگی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ کے بعد جس آیت مسلمہ کو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چند منٹوں کے لیے آپ حضرات کو اس پہ گفتگو سماعت فرمانی ہے۔ اس سے پہلے آئیے ہم تمامی حاضرین و حاضرات حضور اکرم نبی مجسم شفیع معظم محمد عربی کی خدمت کی بارگاہ بے قصر بے بس پناہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کا سلام کا حدیہ پیش کیجیے۔ پڑھیے با آواز بلند درسی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمرہ کر کے واپسی بخیر الخودی کے موقع سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ان میں جو بھی حج کرنے والا ہے حاجی، جو بھی کام وہاں مکہ و مدینہ شریف جا کر کے کرتا ہے، مقدس مقامات کی زیارت یا عمرہ کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کرے یا مقدس مقامات کی زیارت ہے، یہ سب کے سب شعائر اسلام میں ہیں، یعنی کہ یہ سب کے سب اسلام کی نشانیاں ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی میں سے۔ فمن حج بیت او اعتمر فلا جناح علیہ، جس نے حج کیا عمرہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے چکر لگائے۔ حضرات، آمد اسلام سے پہلے یعنی سرکار کی آمد سے پہلے صفا مروہ کے اوپر دو بت رکھتے تھے، ایک کا نام مصاف تھا، ایک کا نام منعم۔ جب یہ سب ارکان ہمارے کو فرض ہوتے ہیں، جب اسلام جیسے مذہب مہذب کے جب ہم تعلقات ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عظیم مذہب سے تعارف کرانا شروع کیا تو ان کے درمیان سعی کرنے والے یعنی صفا و مروہ کے درمیان، صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانے والوں کو تھوڑا عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی، کیونکہ ایام جاہلیت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ان کے اوپر بت رکھا جائے، ان پر وصاف رکھا جائے علاج کے لیے۔ قرآن کریمہ کی آیت نازل ہوئی کہ بے شک صفا و مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ کے برکت و مقامات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں قرار دیا، اس سے صرف صفا اور مروہ ہی اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ عرفات مختلف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ خانہ کعبہ و زمین جماعت کے اور مقامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، مقام ابراہیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں
بندوں کو بتایا جو شاعری اسلام جیسا ہے. مسلمانوں کو مابرکت جگہوں میں جا کر اگر کوئی بندہ زیارت کرتا ہے اور جو ارکان ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں ان ارکان کی صحیح معنی اور ادائیگی کرتا ہے تو معلوم ہے اس کی فضیلت اللہ نے کیا رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا؟ ایک عمرہ کرنے والا اگر عمرہ کر کے آتا ہے یا ایک حاجی اگر حج کر کے لوٹتا ہے تو معلوم ہے جب وہ گیا خانہ کعبہ کی زیارت کو، جب اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، جب اس نے حضرت اسود کو دیکھا کہ حضرت اسود کا اس نے بوسہ لیا تو اس وقت سے پہلے اس کے جتنے بھی گناہ ہو چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس مقامات کی زیارت کی وجہ سے اس کے اس سے پہلے والے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. یہ انعام ہے اس حاجی کے اوپر جو حج کر کے آیا یا اس شخص کے اوپر جو عمرہ کر کے مکہ و مدینہ سے مدخول میں تشریف لایا. اچھا ایک اور چیز یہ امان کی امان پر لوگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ برکت اور رحمت ہے. کبھی غور کیا کوئی نشانیاں کے اوپر آتی ہیں صفا و مروا کا ذکر آیا ہر حاجی جاتا ہے اس کے درمیان صحیح کرتا ہے. یہ حج کے اراکین میں سے ایسی نشانیاں ہیں علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا. اور آیت کریمہ کی نشانی ضرور بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ایک تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ رونما موجود ہوا ہے جو صفا و مروا کے درمیان جس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں ہے اسی جگہ پہ وہ واقعہ ہوا کا تاریخ یہ بتاتی ہے. یہ اللہ کی نشانی کی سکون ہے. اللہ نے صفا و مروا کو نشانی اس وجہ سے بتایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک محبوب بندی ایک عرض عاجز کی بنیاد پر یعنی ایک وقتی ضرورت کی بنیاد پر صفا و مروا کے درمیان چکر لگائے اور 60 چکر انہوں نے لگائے تھے اور اس اللہ کی محبوب بندی کا صفا و مروا کے درمیان یہ صحیح کرنا چکر لگا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا اللہ نے اس کو اتنا زیادہ محبوب فرما دیا کہ جب یہ مذہب مہذب اسلام جیسی جب مذہب ہم تک آتا ہے اور جب اس کا تعلق ہم کے درمیان ہونا شروع ہوتا ہے جب حج کے اراکین جب حج صاحب کے اوپر فرض ہوتا ہے تو حضرات محترم اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم جاؤ جب بھی تو صفا و مروا کے درمیان ضرور چکر لگانا. جب تک تم چکر نہیں لگاؤ گے میں تمہارے حج کو قبول نہیں کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا. حضرات بہت بھی سوچیے وہ اللہ کی مقرب بندی حضرت حاجرہ تھی جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جہاں پہ آب زمزم کا کنواں نکلا ہوا ہے وہاں پہ لیٹا کر پانی کی تلاش میں کبھی صفا کے اوپر جاتی تھی کبھی مروا کے اوپر جاتی تھی کہ کہیں ہے کوئی بندہ جو دور دور تک دیکھتی تھی کہ کوئی قافلہ نظر آ رہا ہے کہیں کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے جس سے میں پانی کرتی ہوں اپنے شیرخوار بچے کو پانی پلا کر میں ان کی پیاس کو بلاؤں جو پیاس کی شدت کی وجہ سے بچہ جہاں والا ہو چکا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت مسلمانوں دوست بنایا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ذبح اللہ علیہ السلام نے جس جگہ پہ اپنی ایڑیوں کو لگا تھا اس جگہ سے پانی کا فوارہ جاری ہو گیا. حضرت حاجرہ جب آ کر دیکھی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے جو جہاں پیدا ہو چکا تھا اب تک اس کا پران نکلنے والا تھا کہیں ایسا تو نہیں وہ فوت ہو چکا ہو کہیں ایسا تو نہیں وہ انتقال کر چکا ہو. سر چکر کے بجائے بات جب آ کر کے دیکھنا چاہتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بندہ انتقال کر گیا. جب دیکھی تو کیا دیکھتی ہے جس جگہ اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو رکھا تھا اس جگہ سے پانی کا فوارہ جاری ہو چکا ہے. خود بھی اپنے بیٹے کو بھی سلام کیا. مسلمانوں تمام دنیا کے پانیوں میں یہ پانی ایک ایسا ہے جو کہ کھانے کے بھی کام آتا ہے پینے کے بھی کام آتا ہے. آب زمزم اگر کوئی شخص جسے دنیا کے تمام پانیوں کو بیٹھ کر کے پینے کا حکم ہے اگر کھڑے ہو کر اندر سے آپ نے پانی پی لیا بخاری شریف کی حدیث ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر منہ لے کر کے اس پانی کو کلی کر دے یا الٹی کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں لیکن جب آپ زمزم پینے کی بات آتی ہے تو بتایا یہی جاتا ہے کہ خبردار اس کو دنیا کے عام پانی کی طرح اس کو عام پانی مت سمجھنا بلکہ اس کو پیو گے تو کھڑے ہو کر کے پینا کیونکہ یہ بابر کا پانی ہے. اسماعیل رضی اللہ کے طلبے سے نکلا ہے. مسلمانوں میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں ایک نکتے کی طرح آپ کو ذہن میں لے کر جانا چاہتا ہوں. اگر کوئی آدمی زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہو اور کوئی تکلیف اسے ہو اگر وہ تڑپتا ہو اگر وہ زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہوتا ہو تو زمین کے حصے سے معلوم ہے اس کے جسم کا ہر عضو لگتا ہے. سر بھی زمین کے اوپر لگتا ہے پیٹھ بھی زمین کے اوپر لگتی ہے قدم بھی زمین کے اوپر لگتے ہیں ہاتھ بھی زمین کے اوپر لگتا ہے کبھی چہرہ بھی زمین کے اوپر لگتا ہے. اگر زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہا ہو تو جہاں پہ
پہلے ہی دیکھی تھی یہ خبر، معلوم ہے لوگوں نے جب نماز پڑھتی کو دیکھا تو مثال کیا دیا تھا کہ دیکھو یہ مذہب اسلام کی نماز ہے کہ اگلی صف میں ایسا نہیں کہ جو ادھیکاری لوگ ہوں یا جو پیسے والے لوگ ہوں وہی اگلی صف میں رہیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک رکشہ چلانے والا امام ایک مزدوری کرنے والا اگلی صف میں موجود ہے۔ مسلمانوں یہ برابری والا مرتبہ کس نے دیا؟ اس نے دیا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ جو محمد رسول اللہ ہوگا اس کے جلوے کا عالم یہ ہوگا کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر یہ صفا اور مروا اللہ کی نشانی ہے نا کہ اللہ کی نشانیاں جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ جا کر دعائیں مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بابرکت مقامات میں چاہے وہ سریا شریف جانا ہو یا بریلی شریف سے روٹی میں جانا ہو یا کوئی اجمیر شریف جاتا ہے، کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کو موجود ہے، یہاں سے ہماری سن لگا